بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, ہم سب کو شوق ہوتا ہے کھیلنے کا. یعنی یا تو ہم کھیل کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کھیل دیکھ کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کھیلوں میں ہم سب کی دلچسپی ہوتی ہے. بالکل. اچھا, لیکن کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کھیلنے چاہیے. یعنی وہ کھیل جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس موضوع پر ایک بہت اہم کتاب ہے جس کا نام ہے گیمس پیپل پلے. ایرک برن کی کتاب ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم لوگ اپنے رشتوں میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کھیل رہے ہوتے ہیں, جس سے رشتے برباد ہو رہے ہوتے ہیں, خراب ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کھیل کر ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں, مینپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم دیکھیں گے 4 ایسے کھیل جو میاں بیوی کو کم از کم نہیں کھیلنے چاہیے, جو کہ عام طور پہ فریکوینٹلی کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ان 4 کھیلوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. وجیہ آپ کو بتائیں گے وہ کون کون سے کھیل ہیں اور اس کھیل کے کیا کیا نقصانات ہیں, وہ کھیل ہمارے اندر کتنی دوریاں پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ بتائیں پہلا کھیل کون سا ہے؟ جی بالکل. پہلا کھیل ہے عدم دلچسپی ظاہر کرنا. یعنی کہ یہ کھیل کھیلنا کہ آپ کو محبت تو ہے, آپ کے نزدیک اپنے شریک حیات کی اہمیت بھی ہے, لیکن آپ اس کو یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین جو ہیں وہ شوہروں کی بات کو بعض دفعہ اس لیے نظر انداز کر دیتی ہیں, نہیں مانتی ہیں, صحیح سمجھتے ہوئے بھی کہ کہیں میں دب نہ جاؤں اس سے. بعض جگہ شوہر اپنی بیوی کو صحیح سمجھتے ہیں, چاہتے ہیں کہ باہر لے کے جائیں, تعریف کریں اس کی, لیکن نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ سر پہ چڑھ جائے گی. سر پہ چڑھ جائے گی. تو یہ اظہار نہیں کر پاتے ہیں صرف اس لیے کہ سر پہ چڑھ جائے گی یا میں دب جاؤں گی. تو ان 2 جملوں کی وجہ سے ہم اپنی زندگی تباہ کر دیتے ہیں. ہم بڑے آسانی سے کھیل تو کھیل لیتے ہیں کہ سامنے والے کو یہ احساس دلا دیں یو آر ناٹ امپورٹنٹ فار می, لیکن اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھیں اصل میں نا ہم سب کو اہمیت کی ضرورت ہے. ہمیں غلط یہ کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہمارے اندر دلچسپی لے, ہم کو ایسے کام کریں کہ سامنے والا ہم میں انٹرسٹڈ ہو جائے, اور اس کے لیے ہم الٹے سیدھے کام کرتے ہیں. بالکل. صحیح طریقہ کار کیا ہے کہ میں اگر کسی شخص میں سچی دلچسپی لوں گا تو وہ مجھ میں دلچسپی لینا شروع کر دے گا, وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو مرعوب کر سکتے ہیں. سامنے والے سے مراد ہمارا شریک حیات, ہم شریک حیات کو بھی امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سچی دلچسپی لیجئے اور اس کا اظہار بھی کیجئے کہ وہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور اگر کوئی سر پہ چڑھ بھی رہے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو سر پہ چڑھا لیتی ہے, وہ دب کے نہیں, ڈر کے نہیں, بلکہ محبت کے ساتھ کہ میرا شریک حیات خوش ہو رہا ہے ان باتوں سے. یقین کریں ہم نے کتنی خواتین دیکھی ہیں وہ اپنے شوہروں کو ایسا سر پہ چڑھاتی ہیں, اور شوہر سر پہ چڑھنے کے بعد کرتا کیا ہے, وہ بیوی کی زیادہ تعریفیں کرتا ہے, ہر جگہ اس کی کمی محسوس کرتا ہے, وہ بھاگ بھاگ کے آتا ہے گھر میں کہ میں اپنی بیوی کو اپنے قصے سناؤں, اپنے کارنامے سناؤں. تو بظاہر تو اس نے سر پہ چڑھایا تھا, بظاہر حقیقت میں ہوا کیا تھا, مرد کو اس نے اپنا کر لیا تھا. بالکل. آپ کو عجیب, سوری پھر بات کر رہی ہوں. نہیں تو کوئی عادت ہو گئی مجھے. نہیں آپ بھی تو اتنا بس بولنا شروع کر دیتے ہیں ماشاء اللہ سے. دیکھیں بڑی عجیب سی بات یہ ہے کہ بعض خواتین سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر کئی دن بات نہیں کرتے ہیں. میں آپ بھی نہیں کرتی ہیں بات؟ نہیں بھائی میں کیوں پہل کروں, سر پہ چڑھ جائیں گے اس طرح تو یہ. اور چاہتے بھی یہی ہے کہ میں ان کو مناؤں, ان کے آگے پیچھے ہوں. میں کہتی ہوں کہ بھائی تھوڑا سا منا لیں, تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائیں. اگر وہ اس سے خوش ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل کو آپ ناراض ہوں تو وہ بھی آپ کو اس طرح منانے کی کوشش کریں, اور ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ 1-2 دفعہ کے بعد ہی ہو, لیکن کچھ عرصے بعد اگر آپ کا شوہر آپ کو نہیں مناتا ہے جو آپ چاہتی ہیں تو وہ آپ کو منانا بھی شروع کر دیں گے. بالکل. تو پہلا پوائنٹ یاد رکھیے کہ عدم دلچسپی ظاہر مت کیجیے. یہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں, بلکہ شوہر کے لیے جو سب سے قیمتی رشتہ ہے اس کی بیوی کا ہے, بیوی کے لیے سب سے قیمتی رشتہ شوہر کا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو شو کریں کہ تم کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہو ہمارے لیے, تو ایک بہت تکلیف کی زندگی گزرتی ہے. تو اپنے جذبات کا اظہار کیجیے, بتائیے کہ یو آر امپورٹنٹ فار می. یس. دوسرا کھیل ہم کیا کھیلتے ہیں, مجبوراً رشتہ نبھا رہے ہیں. جیسے ہم بہت سی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم تو صرف بچوں کی وجہ سے رشتہ نبھا رہے ہیں, ورنہ ہمیں تو اس رشتے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یعنی وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ساتھ رہ کے احسان کر رہی ہیں. ایسے ہم مردوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس مجبوراً ہم رشتہ نبھا رہے ہیں, کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ. اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے بہت جلد, جس میں یہ بتائیں گے کہ علیحدگی کے بعد
کہ رشتے کی ناکامی کے بعد خواتین کو کیا احساس ہوتا ہے کہ وہ کن چیزوں کی کیا کیا غلطیاں کر رہی تھی اپنے رشتے کے اندر. اس میں ہم ڈیٹیل میں ویڈیو بنائیں گے. ابھی بالکل ہم یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے بہت سارے فائدے ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن دونوں ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مجبوری میں رہ رہے ہیں, یا سارا کا سارا فائدہ اس کا ہے, میرا تو اس شخص کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہے, میں تو بس مجبوری میں رہ گئی, ہوں. جبکہ وہ حقیقت میں مجبوری نہیں ہوتی. تو تیسرا کھیل ہم کیا کھیلتے ہیں, بہت خطرناک کھیل لگتا ہے مجھے. کسی بھی شریک حیات کو اپنے شریک حیات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, یعنی خاموش ہو جاتے ہیں. ناظرین, خاموش ہو جانے سے مراد ہے کہ بات چیت بند کر دینا. ایک تو اپنے غصے میں ہے نا, تو وقت تو آپ اس نے بات چیت بند کر دیا, تھوڑا منہ بنا لیا, وہ تو پھر بھی آپ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ سبق سکھانے کے لیے مستقل طور پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. وہ مرد بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں, یعنی بس جو ضرورت کی بات ہے وہ کی, اس سے زیادہ بات نہیں کرنی, اور بعض دفعہ ضرورت کی بات بھی نہیں کرنی ہوتی. تو جب مستقل طور پر خاموشی اختیار کرنا ہے اپنی اہمیت لانے کے لیے یا سامنے والے کو سبق سکھانے کے لیے, یہ بہت غلط طریقہ ہے سبق سکھانے کا, انتہائی نامناسب طریقہ ہے یہ. اچھا, وہ سامنے والا سبق سیکھتا نہیں ہے, وہ بالکل مجبوری میں پیش اپ کرتے ہو لے گا, ظاہر سے ایک دوسرے سے ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر آپ خود سوچئے کہ جب کوئی شخص منہ بنا لیتا ہے, گھر میں کسی شخص کے بارے میں دیکھیے, صرف منہ بنا کے بیٹھ جائے گا, تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, سارے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. بالکل پھر بچے بھی یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی شاید ریئیکشن دینے کا, سبق سکھانے کا یہی صحیح طریقہ ہے. ہم تو سبق سکھانے کے ویسے سخت خلاف ہیں. ہم ہوتے کون ہیں کہ کسی کو سبق سکھائیں؟ ہم محبت سے بھی تو چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں, تو ہم نفرت کے ساتھ, غصے کے ساتھ اور سبق سکھا کے چیزوں کو ٹھیک کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو تیسرا کھیل بڑا خطرناک ہے, منہ بنا لینا, خاموشی اختیار کر کے سامنے والے کو سبق سکھانے کی کوشش کرنا. بالکل. چوتھا کھیل ہم کیا کھیلتے ہیں, میں اتنا کرتی ہوں یا کرتا ہوں, یعنی سامنے والے کو یہ احساس دلانا کہ تم بالکل زیرو ہو, تم کچھ کرتے ہی نہیں ہو, جو کچھ کر رہی ہوں میں کر رہی ہوں, میں اس رشتے کو نبھا رہی ہوں یا میں اس رشتے کو نبھا رہا ہوں, تمہاری پرفارمنس زیرو ہے. بالکل, یعنی اسکورنگ شروع ہو جاتی ہے نا, میں نے اتنا کیا, تم نے اتنا نہیں کیا, یہ تم نے تو اتنا کیا, میں نے اتنا کیا. مقابلے میں لگے رہتے ہیں نا. مقابلے جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. یعنی اگر تم نے میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے, اچھا سلوک نہیں کیا, بد سلوکی کی ہے یا نظر انداز کیا ہے, تو پھر میں تمہارے گھر والوں کے ساتھ کروں گی. یا تم نے اگر مجھے کسی موقع پہ نظر انداز کیا تو میں تمہیں کروں گی. تم نے اگر ایک جگہ پہ میری برائی کر دی تو میں 2 جگہ تمہاری برائی کروں گی. مقابلہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جو پہلے والے کام ہیں سارے اچھے ہیں, ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں, لیکن اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو غلطی سے آپ نہیں سدھار سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے پاس دوسرے طریقے ہونے چاہیے, سمجھداری کے طریقے ہونے چاہیے, بات چیت کرنے کے طریقے ہونے چاہیے, دوسرے طریقے ہوں. لیکن یہ غلط ہے کہ آپ اسکورنگ کریں اور آپ مقابلے شروع کر دیں کہ میں نے اتنا کیا اور تم نے اتنا کیا. اچھائی میں بھی یہ بتانا کہ میں نے زیادہ کرتی ہوں یا زیادہ کرتا ہوں, اور برائی میں بھی تم نے ایسا کیا تو پھر میں بھی کروں گی یا کروں گا. بالکل, اس ضد اور انا سے صرف اور صرف ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں. بالکل. تو ناظرین, ان باتوں کا خیال رکھیے, یہ کھیل مت کھیلیے. یہ کھیل دوسرے بہت سارے کھیل ہیں کھیلنے کے لیے, آپ کھیل سکتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی, شریک حیات کے ساتھ بھی. یہ اچھا کھیل نہیں, یہ اچھے کھیل نہیں ہے, ان سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. تو ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کتابیں حاصل کرنا, پہلی کتاب ہے ہماری شکریہ, جو کہ شکر گزاری کے موضوع پہ ہے, جو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے, وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں میں اعتماد پیدا کرنا, ذہانت پیدا کرنا, اس حوالے سے اگر آپ ہماری کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ ہم سے کسی معاملے میں مشورہ چاہتے ہیں تو آپ اسی نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.